حضرات محترم، رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا اور پھر ہم ہی نے اسے ایک محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم ہی نے نطفہ کا لوتھڑا بنایا اور پھر ہم نے لوتھڑے کا مدغہ یعنی بندھی ہوئی بوٹی بنایا، پھر ہم ہی نے مدغہ کی ہڈیاں بنائی، پھر ہم ہی نے ہڈیوں پر گوشت مڑھا، پھر ہم ہی نے اس کو بالکل دوسری مخلوق بنا دیا۔ پس خدا بڑا ہی بابرکت ہے جو سب بنانے والوں میں بہتر بنانے والا ہے۔ حضرات گرامی وقار، ان آیات شریفہ کی طرف دیکھیے اور غور فرمائیے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے فضل و کرم سے ایک بے نشان کو خلعت وجود سے نوازا ہے اور پھر پیدا فرمانے کے بعد اس پر کس قدر انعامات کی بارش فرمائی ہے۔ باوجود اس حقیقت کے اگر کوئی شخص اپنے خالق و مالک کو نہ پہچانے اور اس کی عبادت نہ کرے تو اس کی گمراہی و حماقت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صاف فرمایا ہے کہ چونکہ میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں اس لیے میری عبادت کرو۔ بھائیو، عقل سلیم کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کی جائے اور اسے فراموش نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہی خالق حقیقی ہے، وہی معبود ہے اور جو معبود ہوگا اس کی عبادت کی جائے گی۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک حکایت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کو حضرت ایاز سے بڑا پیار تھا۔ سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ایاز۔ بادشاہ محمود غزنوی علیہ الرحمہ کو حضرت ایاز سے بڑا پیار تھا اور ایاز اپنے حسن اخلاق کے بنا پر بہت بڑے عہدے پر فائز ہو چکے تھے۔ حضرت ایاز کے اس منصب کو دیکھ کر اراکین سلطنت میں ان کے کچھ حاسد بھی پیدا ہو گئے۔ حضرت ایاز میں بہت سی خوبیاں تھیں جن کے باعث حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ان کے گرویدہ تھے۔ لوگ ایاز کے حاسد تھے مگر ایاز کسی کا برا نہیں چاہتے تھے، اور بھائیو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ حاسد بیچارہ اپنی آگ میں آپ جلتا رہتا ہے اور دوسرے کی عظمت کو دیکھ کر کڑھتا ہے، حالانکہ ایک سچے مسلمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھائی کی عظمت دیکھ کر خوش ہو اور بجائے اس کے کہ اس کی عظمت کے زوال کی تمنا کرے خود اپنے لیے بھی عظمت کے حصول کی دعا کرے اور کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی عظمتوں سے نوازے۔ یعنی کسی بھائی کی عظمت دیکھ کر رشک کرے، حسد نہ کرے۔ رشک کا یہ معنی ہے کہ اگر کسی بھائی کے پاس کار دیکھے تو ہمت کرے اور دعا کرے کہ الہی مجھے بھی کار دے۔ حسد یہ ہے کہ مولا مجھے کار دے یا نہ دے اور اسے کار سمیت کسی گڈھے میں ڈھکیل دے۔ حضرات محترم، یہ حسد ہے۔ تو بادشاہ محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے حضرت ایاز کی خوبیاں ظاہر کرنے کے لیے ایک بار بھرے دربار میں زمین پر 2 برابر کی اور یکساں لکیریں کھینچی اور درباریوں سے کہا کہ تم میں کوئی ہے جو ان 2 برابر اور یکساں لکیروں میں سے ایک لکیر کو دوسری لکیر سے چھوٹا کر دے۔
مگر شرط یہ ہے کہ دونوں لکیروں میں سے کسی ایک لکیر کے کسی حصے کو مٹایا نہ جائے اور اسے دوسری لکیر سے چھوٹا بھی کر دکھایا جائے۔ اگر ایسا کوئی کر سکتا ہے تو اٹھے۔ سب نے عرض کی حضور یہ تو مشکل ہے کہ دو یکساں لکیروں میں سے ایک لکیر کا کچھ حصہ مٹائے بغیر اسے چھوٹا کر دکھایا جائے۔ تو بادشاہ محمود غزنوی نے فرمایا مگر یہی مشکل کام انشاءاللہ ایاز کر دکھائے گا۔ چنانچہ حضرت ایاز اٹھے اور انہوں نے بجائے اس کے کہ ایک لکیر کا کچھ حصہ مٹاتے دوسری لکیر کو اور بھی زیادہ لمبا کر دیا۔ اب اس طرح دوسری لکیر اس سے چھوٹی ہو گئی۔ حضرت سلطان محمود غزنوی نے فرمایا دیکھا تم نے، یہ خوبی ہے ایاز میں، یہ کسی کا نقصان اور گھاٹا نہیں چاہتے بلکہ بڑائی ہی چاہتے ہیں، مگر تم دوسروں کا نقصان چاہتے ہو۔ سبحان اللہ، کیا اچھی بات ہے۔ اگر یہی بات سب مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو ہماری کایا ہی پلٹ جائے۔ ہاں تو یہی حضرت ایاز ہر روز صبح شہر سے باہر نکل جایا کرتے تھے اور شہر سے دور ایک مقفل مکان کو کھول کر اس کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے اور کچھ وقت اندر رہ کر باہر نکل آیا کرتے تھے اور مکان کو مقفل کر کے واپس آ جایا کرتے تھے۔ آپ کے حاسدوں کو اور تو کوئی بات نظر نہ آئی، یہی ایک بات سے پریشان ہوئے اور یہی ایک بات لے کر سلطان محمود غزنوی تک پہنچے اور کہنے لگے حضور یہ ایاز جس کو آپ نے اتنا سر چڑھا رکھا ہے ہر روز شہر سے باہر ایک مکان میں جاتا ہے اور وہ مکان ہر وقت مقفل رہتا ہے یعنی بند رہتا ہے، یہ اسے کھول کر اندر جاتا ہے اور کسی کو ساتھ اندر نہیں جانے دیتا۔ ہمارا خیال ہے کہ اس نے کوئی آپ سے بھی پوشیدہ طور پر خزانہ دبا رکھا ہے جس کی حفاظت کے لیے ہر روز وہاں جاتا ہے۔ تو بادشاہ حیران ہوا اور حکم دیا کہ ایک شخص جا اور دروازے کا تالا توڑ کر کے وہاں جو سامان رکھا ہوا ہے اسے اٹھا کر لے آؤ۔ چنانچہ ایک سپاہی اس مکان میں گیا اور قفل توڑ کر اندر گیا تو اسے ایک گٹھری نظر آئی اور وہ گٹھری بادشاہ کے حضور پیش کی گئی۔ بادشاہ محمود غزنوی نے بھرے دربار میں حکم دیا کہ اسے کھولا جائے۔ اس گٹھری کو کھولا گیا۔ حضرات محترم، جب گٹھری کھولی گئی تو سارا درباری یہ قصہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گٹھری میں سے معمولی سی پرانی جوتیاں اور ایک بوسیدہ قبا نکلی ہے۔ یہ قصہ دیکھ کر بادشاہ بھی حیران رہ گیا اور حضرت ایاز سے پوچھا کہ ایاز یہ قصہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ایسا تو نے کیوں کیا؟ آخر اس میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے، کون سا راز چھپا ہوا ہے جس کو تم نے ہم سے چھپایا؟ تو ایاز جو بادشاہ کا غلام تھا اس نے عرض کیا حضور میں جب گھر سے چلا تھا تو میرا یہی لباس تھا، پھٹا پرانا اور بوسیدہ، معمولی سی قبا اور ٹوٹی پھوٹی جوتیاں۔ یہ تو سارا کرم حضور آپ کا ہے جو میں اس درجہ تک آ پہنچا ہوں اور شاہی لباس پہننے لگا ہوں۔ میں جناب کے احسانات یاد رکھنے کے لیے ہر روز اس اپنے اصلی لباس کو دیکھ لیتا ہوں تاکہ میں اپنی حقیقت کو بھول نہ جاؤں اور آپ کے احسانات ہر وقت میرے پیش نظر رہے۔ حضرات محترم، کیا سبق آموز حکایت ہے جس کو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا اور اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ انسان کو بھی اپنی اصل اور حقیقت ہر وقت پیش نظر رکھنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ تھا کیا، کچھ بھی نہ تھا، اور تھا بھی تو ایک قطرہ آب۔ یہ تو محض اللہ کا کرم ہے جو اس نے انسان کو اس نیستی اور پستی سے نکال کر اتنی بڑی شرافت و عظمت بخشی اور اس قدر انعامات و احسانات سے نوازا کہ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنا دیا اور اپنی خلافت کے لیے اسے چن لیا۔